بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایصال ثواب کا عنوان بہت معنی خیز عنوان ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم ایک ایسی تہذیب سے وابستہ ہیں جس تہذیب سے وابستہ افراد کی زندگیوں میں اگر گلوبل سطح پر دیکھیں تو شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو جس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایصال ثواب کے عنوان سے مجلس نہ ہو رہی ہو۔ اور اس کے معنی یہ ہیں، ایک بہت بڑی بحث کو سمیٹ کے عرض کر رہا ہوں، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جب ہمارا رشتہ آخرت سے برقرار نہ ہو۔ ایصال ثواب کے کیا معنی ہیں؟ ایصال ثواب کے معنی یہی ہے نا کہ جو اس دنیا کو، دار دنیا کو چھوڑ کر دار آخرت میں پہنچ گئے، ان تک ہم کچھ اپنی طرف سے نذرانہ پیش کر رہے ہیں، کوئی ہدیہ پیش کر رہے ہیں، روحانی معنوی۔ خود یہ کتنی بڑی ایک معنوی قدر و قیمت رکھنے والی بات ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں جانے والے کی خدمت میں اخروی ہدیہ پیش کر رہے ہیں۔ بھئی یہ دنیاوی ہدیہ تو نہیں ہے؟ مجلس عزا یا تلاوت قرآن، ذکر خدا، ذکر رسول، ذکر ائمہ اطہار، ذکر اولیاء اللہ، یہ دنیاوی مسئلہ تو نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو بسانے والوں کی خدمت میں ہم اخروی ہدیہ پیش کر رہے ہیں۔ کتنی قیمتی تہذیب ہے یہ، اور یہ تہذیب عطا کس نے کی؟ ظاہر ہے کہ اگر حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام سے ہماری نسبت نہ ہوتی، ان سے ہمارا رشتہ نہ ہوتا، اس مکتب سے تعلق نہ ہوتا، تو ہمارا دنیا میں رہتے ہوئے آخرت سے اتنا مضبوط رشتہ نہیں قائم ہو سکتا تھا۔ یہ بہت غور طلب بات ہے، بہت غور طلب عنوان ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت سے رشتہ برقرار رہے۔ قرآن مجید از اول تا آخر یہی دعوت لے کر آیا ہے۔ اب دیکھیے، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو مقام ختم نبوت کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اچھا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ مقام ختم نبوت کا سب سے بڑا معجزہ قرآن، یاد رکھیے گا یہ۔ اب بزرگوں سے میں کیا عرض کروں، لیکن جو جوان ہیں، جو بچے ہیں، ان سے خصوصی طور پر عرض کر رہا ہوں، کتنی ہی دنیاوی مشغولیت کیوں نہ ہو، مگر روزانہ قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ وقت ضرور نکال لیا کیجیے۔ کسی بھی شعبے میں ہوں آپ، زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہوں، اور زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہوں۔ اب یہ مرحلہ کہہ کر میں نے وہ استثناء جو پہلے کیا تھا وہ ختم کر دیا۔ زندگی کے کسی شعبے میں ہوں، کسی مرحلے میں ہوں، چند آیتیں قرآن مجید کی پڑھنے کے لیے روزانہ تھوڑا سا وقت ضرور نکال لیا کیجیے۔ چند آیتیں پڑھ سکیں، چند آیتیں پڑھ لیجئے، چند صفحے پڑھ سکیں، چند صفحے پڑھ لیجئے، چند سورے پڑھ سکیں، چند سورے پڑھ لیجئے۔ کچھ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم سورہ الحمد سب کو یاد ہے، سورہ اخلاص سب کو یاد ہے۔ نماز پنجگانہ کے علاوہ تعقیب نماز میں بیٹھ کر پھر سے ایک بار الحمد، 3 بار قل ہو اللہ پڑھ کے، اور کسی معصوم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر دیجئے، امام زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر دیجئے۔ جب یہ ہدیہ پیش کریں گے قربتاً اللہ نیت کے ساتھ، تو ساتھ میں وصیت پیغمبر پر عمل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا تھا قرآن اور اہل بیت دونوں سے وابستہ رہنا۔
وابستہ رہنا ہے نا مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارا سب سے بڑا فریضہ کیا ہے؟ اب میں یہی سوال کر کے ٹھہر جاؤں تو بہت سے مختلف جواب دیں گے لوگ۔ سب سے بڑا فریضہ کیا ہے؟ کوئی کہے گا نماز پڑھنا سب سے بڑا فریضہ ہے، کوئی کہے گا روزہ رکھنا سب سے بڑا فریضہ ہے، کوئی کہے گا کہ حج کو جانا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے مبلغ علم اور اپنی اپنی سطح فکری کے مطابق جواب دے گا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں ایک فقرے میں تمام چیزیں سموئی ہوئی ہیں۔ سب سے بڑا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم وصیت مصطفیٰ پر عمل کرتے رہیں۔ وصیت مصطفیٰ میں سب شامل ہے، پورا دین وصیت مصطفیٰ میں شامل ہے۔ سب سے بڑا فریضہ کیا ہے؟ وصیت مصطفیٰ پہ عمل۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک جملہ جو ہے بہت سے سوالات کا جواب ہے۔ جوانان عزیز، جوانان عزیز، بزرگان محترم، ہمارے عہد کے دانشور، روشن فکر، سوچنے والے لوگ جو مختلف سوالات کرتے ہیں، مجھ سے سوال کرتے چلے جائیں، ایک ہی جواب دوں گا۔ اگر وہ یہ سوال کریں کہ اس دنیا میں بعد پیغمبر ہمارا سب سے بڑا فریضہ کیا ہے، ہم کہیں گے کہ وصیت مصطفیٰ پر عمل۔ اگر وہ یہ پوچھیں کہ امام زمانہ کے ظہور کی تیاری کے لیے سب سے بڑا عمل کیا ہے، میں کہوں گا وصیت مصطفیٰ پر عمل۔ اگر وہ پوچھیں کہ دنیا کے مشکلات سے چھوٹنے کا اور سرفراز ہونے کا اس دنیا میں نسخہ کیا ہے، میں کہوں گا مصطفیٰ کی وصیت پر عمل۔ کوئی پوچھے کہ آخرت میں سرفرازی کا فارمولہ اور نسخہ کیا ہے، میں کہوں گا مصطفیٰ کی وصیت پر عمل۔ آپ سوالات بڑھاتے چلے جائیے، ایک ہی جواب ہے۔ اس دنیا میں سرفراز ہونا ہو تو سرکار رسالت مآب کی وصیت پر عمل، اس دنیا میں سرفراز ہونا ہو تو سرکار رسالت مآب کی وصیت پر عمل۔ زندگی کو کامیاب بنانا ہو کسی بھی جہت سے، کسی بھی جہت سے، تو ایک مجمل اور مکمل جواب یہی ہے۔ جو اہل علم ہے اور زبان کی نزاکتوں سے واقف ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، مجمل ہوتے ہوئے مکمل جواب یہ ہے کہ وصیت مصطفیٰ پر عمل۔ تو قرآن مجید سے وابستہ رہیں۔ یہ علماء تشریف فرمائے، پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مگر بعض حضرات، سب کو نہیں عرض کر رہا ہوں، بعض حضرات اس طرح سے واعظ کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں کہ انسان شکستہ دل ہو جائے، پشمردہ ہو جائے۔ تقویٰ کا درس اس طرح دیتے ہیں، زہد کا درس اس طرح دیتے ہیں کہ جو منفی رجحان رکھتا ہے۔ زہد ایک حقیقت ہے، تقویٰ ایک حقیقت ہے، مگر تقویٰ اور زہد زندگی سے بیزاری کا نام نہیں آئے۔ تقویٰ اور زہد زندگی سے بیزاری کا نام نہیں آئے۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، ایک جملہ یاد رکھیے گا، یہ بہت پرانا جملہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور آج دہرا رہا ہوں۔ بھوک سے، افلاس سے، ناداری سے، دشمن کے خوف سے چہرہ زرد ہو جائے، یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ خوف خدا سے چہرہ زرد ہو جائے، خوف خدا سے چہرہ زرد ہو جائے، وہ خدا کو پسند ہے، وہ رسول اور امام کو پسند ہے۔ سب کچھ ہو آپ کے قدموں میں۔ زہد کے معنی کیا ہیں؟ دست خالی رہنا نہیں، زہد کے معنی یہ ہے کہ خزانہ بھرا ہوا ہے مگر دل میں خزانے کی محبت نہیں، خدا کی محبت۔ یہ ہے زہد کے معنی۔ کس نے کہا زہد کے معنی ہے کہ کچھ کمائے نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ کس نے کہا؟ یہ دین کی غلط تفسیر ہے، یہ دین کی غلط تفسیر و تعبیر ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام
کی سیرت جب بیان کی جاتی ہے یا خود رسول اللہ کی سیرت جب بیان کرتے ہیں، بعض آپ حضرات بھی مسلسل سنتے ہی رہتے ہوں گے حضور پاک کی سیرت، انبیاء کی سیرت جب بھی بیان ہوتی ہے تو بس ایک رخ، بھوکے رہتے تھے، فاقے سے 3 دن کے فاقے گزر جاتے تھے، فاقے سے پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، یعنی جتنے جلسے سیرت کے سنیے بس یہی ہے کہ حضور نادار تھے، گھر میں فاقہ رہتا تھا، بیویاں بھوکی رہتی تھیں، بیٹی بھوکی رہتی تھی، داماد بھوکا رہتا تھا، بچے بھی لگتے رہتے تھے۔ انہی روایتوں کو آپ تکرار سے سنتے رہیں گے۔ میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یہ غلط روش ہے تبلیغ کی۔ قطعاً غلط، حقیقت سے بھی دور ہے یہ بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ خود نعوذ باللہ مفلس تھے، نہ خود نادار تھے، اور نہ کسی نادار اور مفلس خاندان سے تھے۔ کہ حضور نہ خود نادار و مفلس تھے، نہ آپ کا خاندان، نہ ابو طالب نادار و مفلس تھے، نہ ابو طالب کا بیٹا نادار و مفلس تھا۔ یہ لوگ نادار نہیں تھے، مفلس نہیں تھے، اپنے قد یمین سے اتنا کماتے تھے کہ اس دور میں 40 ہزار درہم و دینار زکوٰۃ دیتے تھے۔ زکوٰۃ واجب ادا کرنے کے بعد بھی جو کچھ کمایا ہوا تھا سب فقراء میں، مساکین میں، یتیموں میں، غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور خود بھوکے رہ جاتے تھے۔ تو صرف بھوک کا تذکرہ نہ کیجئے، تذکرہ کیجئے تو پھر ان کی سخاوت کا تذکرہ بھی کیجئے۔ بھوک کا تذکرہ اس طرح نہ کیجئے کہ گویا فقیر تھے، کچھ نہیں تھا تو بھوکے تھے، بلکہ یہ کہیے کہ دے دیا تھا اس لیے بھوکے تھے۔ یہ کیا اسلوب ہے سیرت بیان کرنے کا؟ یہ کیا طریقہ ہے سیرت پیغمبر یا سیرت ائمہ بیان کرنے کا؟ نہیں، یہ مفلس نہیں تھے، نادار نہیں تھے، کہیں سے تاریخ کی حقیقتیں ہیں، تاریخ کی سچائیاں ہیں۔ اور خصوصیت سے میں عرض کروں گا جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ حضرت اس وقت کے اپنے دور کے کتنے سرمایہ دار تھے، کتنا سرمایہ تھا آپ کے پاس، کتنی ثروت تھی، کتنے باغات تھے۔ مدینے میں کتنے باغات تھے، فدق میں کتنے باغات تھے، اور ینبع میں کتنے باغات تھے۔ ینبع شہر آج بھی موجود ہے نا، یہ روایتیں ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنے دست مبارک سے اور اپنے غلاموں کے ذریعے سے کنویں کھدواتے تھے، چشمے جاری کراتے تھے، کھجور کے باغات لگاتے تھے، اور جب باغ لہلہانے لگتے تھے تو اپنے غلاموں میں سے کسی ایک غلام کو دیکھتے تھے، کہتے تھے ادھر آؤ، یہ باغ تمہارا ہے۔ پورا باغ دے کر اور پھر جا کے کوئی بھوکا سو جائے۔ اس کی سیرت کیسے بیان کی جانی چاہیے؟ اس طرح جیسے آپ سنتے رہتے ہیں، اس طرح۔ کیونکہ ذہین ہیں، بچے ذہین ہیں، بات سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ آپ کو اس دنیا میں فقیر بن کے نہیں رہنا ہے، نادار بن کے نہیں رہنا ہے۔ اس تقوی اور زہد کا درس نہ سنیں جو قربتاً اللہ فقیر بننے کا درس دیتا ہو۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ فقر و فاقے کو دور کریں، مٹائیں۔ یہ دو چیزیں مٹانے کا عہد کریں۔ یہ دو علم ہے نا، دو علم تھام کے دو چیزوں کو مٹانے کا عہد کر لیں۔ ناداری، افلاس، فقر، فاقہ، غریبی، غربت مٹائیں گے اور جہالت مٹائیں گے۔
کر لیا عہد؟ ابھی دیر ہے، عہد کرنے میں دیر تھوڑی ہوتی ہے۔ ایک بلند صلوات پڑھیں محمد۔